بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مارس ایکشن عمران سیریز ناول بائی ارشاد الاسر جعفری۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے آپ کو اس انداز میں بلایا، لیکن ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ کنگ مراٹ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس وقت عمران، تنویر اور جولیا اسٹار سٹی کے کنگ مراٹ کے آفس میں موجود تھے۔ ان کے علاوہ چند دیگر مریخی باشندے بھی وہاں موجود تھے۔ وہ چند لمحے پہلے ہی یہاں پہنچے تھے۔ معزز کنگ، ہمیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ عمران نے کنگ مراٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ مجھے آپ کا نام تو معلوم ہے، لیکن آپ کے ساتھیوں کے نام معلوم نہیں ہیں۔ آپ پہلے ان کا تعارف کرا دیں۔ یہ میرے ساتھی تنویر اور جولیا ہیں، عمران نے اپنے ساتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ گڈ، بہت اچھے نام ہیں۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ عمران صاحب، ہم بہت ترقی یافتہ ہیں، لیکن بعض معاملات پر ہم بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ بعض باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے ہاں ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے جس کا علاج ہم تلاش نہیں کر پا رہے۔ اس سلسلے میں ہم نے مریخ کے دیگر ممالک سے بھی مدد مانگی ہے، لیکن کوئی بھی اس بیماری کا علاج دریافت نہیں کر سکا۔ ہمارا ملک اسٹار سٹی ترقی میں مریخ کے دیگر ممالک سے کچھ آگے ہے۔ ہم نے سپر ٹرانسمٹ تیار کی ہے جس کے ذریعے ہم زمین تک پہنچ جاتے ہیں۔ چونکہ ہم جینز میں تبدیلی کر لیتے ہیں، اس لیے جب زمین پر کسی کو بھیجا جاتا ہے تو وہ زمینی انسانوں کی طرح ہوتا ہے، تاکہ زمین پر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو، کنگ مراٹ نے کہا اور سانس لینے کے لیے رکا۔ چند لمحوں بعد اس نے پھر بولنا شروع کر دیا۔ اس بیماری کا علاج دریافت کرنے کے لیے ہم نے زمین سے مدد لینے کا سوچا اور پھر چند مریخی باشندوں کو زمین پر بھیج دیا، اور ان کی رپورٹ کے نتیجے میں آپ اس وقت مریخ پر موجود ہیں۔ ساتھ ہی میں اس بیماری کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں، کنگ مراٹ نے کہا، اور پھر اس نے بیماری کے بارے میں بھی بتا دیا جو وہ پہلے کنگ پاک کی زبان سے سن چکے تھے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے آپ کی مدد کوئی سائنسدان کر سکتا ہے، جبکہ میں اور میرے ساتھی سیکرٹ ایجنٹ ہیں۔ ہم لوگ سائنسدان نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سیکرٹ ایجنٹ ہیں، لیکن آپ نے سائنس میں بھی ڈاکٹریٹ کی ہے۔ زمین پر شائع ہونے والے سائنسی میگزین میں آپ کے مضمون کی وجہ سے میں نے آپ کو یہاں بلایا ہے، کنگ مراٹ نے کہا تو عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ کنگ مراٹ کو اس کے بارے میں معلومات حاصل تھیں، جبکہ کنگ پاک اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے کنگ پاک کو چکر دے دیا تھا۔ آپ کو یہاں بلانے سے پہلے میں نے آپ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی ہیں، اس کے بعد ہی آپ کو بلایا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک ہمدرد، غمگسار اور نرم دل انسان ہیں۔ آپ اس مصیبت کی گھڑی میں ہماری مدد ضرور کریں گے، کنگ مراٹ نے عمران کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ یہ بیماری صرف آپ کے ملک میں ہے یا مریخ کے دیگر ملکوں میں بھی ہے؟ یہ صرف ہمارے ہی سٹی میں ہے، اور ہمیں شک ہے کہ یہ بیماری ہمارے ہاں بلو سٹی والوں نے پھیلائی ہے۔ ہم تحقیق کر رہے ہیں، اگر واقعی یہ بلو سٹی والوں کا کام ہوا تو پھر ان کا عبرتناک انجام ہوگا۔ اب مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس نے کنگ مراٹ سے پوچھا۔ آپ ہمارے سائنسدانوں کے ساتھ کام کریں اور اس بیماری کا علاج دریافت کرنے کی کوشش کریں۔ میں اس کام کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر ہم دوا ایجاد کرنے میں ناکام رہے تو پھر آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ آپ خلوص دل سے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، میں یہ بات جانتا ہوں۔ اگر آپ ناکام رہے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ کو یہاں لایا گیا ہے اسی طرح واپس زمین پر بھجوا دیا جائے گا، اور اگر آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کو اس قدر انعام دیا جائے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے لیے یہی بہت بڑا انعام ہوگا کہ میں کسی کے کام آ سکوں۔ آپ بتائیں مجھے کہاں اور کیسے کام کرنا ہے؟ عمران نے کہا۔ سرلانگ۔ عمران کی بات سن کر کنگ مراٹ نے اپنے سائنسدان کو آواز دی تو وہ یک دم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ہمارے شعبہ طب کے انچارج سائنسدان سرلانگ ہیں، آپ نے ان کی اور ان کے جونیئرز کی مدد کرنی ہے۔ جیسے ہی سائنسدان سرلانگ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، کنگ مراٹ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور پھر آگے بڑھ کر مصافحہ بھی کیا۔ اس دوران میرے ان ساتھیوں کا کیا ہوگا؟ یہ چاہیں تو آپ کے ساتھ لیبارٹری میں رہ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ رہنا چاہیں تو ہمارے ساتھ رہیں۔ اس دوران انہیں مریخ کی سیر کرا دی جائے گی، کنگ مراٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہم عمران کے ساتھ لیبارٹری میں رہیں گے، جب عمران سے کام سے فارغ ہو جائے گا تو پھر ہم تینوں مل کر مریخ کی سیر کریں گے، جولیا نے کہا۔ یہ آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دوں گا، کنگ مراٹ نے کہا، اور پھر اس کے بعد اس نے ہوا میں انگلی کے اشارے سے ایک خاکہ تیار کیا۔ یہ خاکہ اسٹار سٹی کی خفیہ ایجنسی بی کے چیف شانگ کا تھا۔
خاکہ بن کر فوراً ہی غائب ہو گیا اور چند لمحوں بعد سپاٹ دیوار میں دروازہ ظاہر ہوا اور اس دروازے سے شانگ اندر داخل ہوا۔ اس نے جھک کر کنگ مراٹ کو سلام کیا۔ شانگ، تمہارے ذمہ ایک کام لگایا تھا، اس کام کا کیا ہوا؟ موزس کنگ، ہمارے ہاں بلو سٹی والوں نے ہی بیماری پھیلائی ہے، شانگ نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ! کنگ مراٹ کے منہ سے بے اختیار نکلا اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ یہ شدید غصے کی علامت تھی۔ کنگ مراٹ کو شدید غصے میں دیکھ کر اس کے آفس میں موجود تمام مریخی باشندے پریشان ہو گئے۔ چند لمحوں تک کنگ مراٹ کا چہرہ سیاہ رہا اور پھر آہستہ آہستہ نارمل ہوتا چلا گیا۔ شانگ، کنگ پاک کو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے تم ہمارے معزز مہمانوں کو بحفاظت سر لانگ کے ساتھ ان کی لیبارٹری تک پہنچا دو۔ لیبارٹری اور معزز مہمانوں کی تمام تر حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے، کنگ مراٹ نے شانگ سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی معزز کنگ، شانگ نے رکوع کے بل جھکتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ سر لانگ کے ساتھ چلے جائیں، شانگ آپ کو لیبارٹری تک پہنچا دے گا، کنگ مراٹ نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آئیے سر، شانگ نے عمران سے کہا۔ لہجہ اس کا مودبانہ ہی تھا۔ تنویر اور جولیا بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ شانگ نے انگلی کا اشارہ کر کے دروازہ ظاہر کیا اور پھر وہ شانگ اور سر لانگ کے ہمراہ کنگ مراٹ کے آفس سے باہر آ گئے۔ باہر گیلری تھی، وہ گیلری میں چلنے لگے۔ گیلری کا اختتام سیڑھیوں پر ہوا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ آخری سیڑھی پر پہنچے تو شانگ نے ایک مرتبہ پھر انگلی کے اشارے سے دروازہ ظاہر کیا۔ وہ دروازے سے باہر نکلے تو انہوں نے خود کو ایک میدان میں پایا۔ شانگ نے ایک مرتبہ پھر فضا میں انگلی کا اشارہ کیا تو فوراً ہی ایک باکس نمودار ہو گیا۔ چند لمحوں بعد باکس میں ایک دروازہ نمودار ہوا۔ سر، تشریف رکھیے، شانگ نے نہایت ہی مودبانہ انداز میں عمران اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ تینوں اور سر لانگ باکس میں سوار ہو گئے۔ باکس میں کار کی طرح نہایت آرام دہ کرسیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ ان کرسیوں پہ بیٹھ گئے۔ ان کے قریب ہی شانگ بھی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد باکس خود بخود ہوا میں بلند ہو کر ایک طرف اڑنے لگا۔ چند لمحوں کے سفر کے بعد باکس ایک جگہ رک گیا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا اور باکس ایک غار کے دہانے پر رکا تھا۔ باکس کے رکتے ہی باکس کا دروازہ کھل گیا۔ سب سے پہلے شانگ نیچے اترا، پھر سر لانگ نیچے اترے اور اس کے بعد عمران اور اس کے ساتھی۔ غار سے باہر 4 مریخی باشندے موجود تھے۔ انہوں نے سر لانگ اور شانگ کو دیکھ کر ادب سے سر جھکا دیے۔ وہ تمام اس غار میں داخل ہو گئے۔ یہ کافی کشادہ غار تھا۔ غار کی دیواریں سپاٹ تھیں۔ غار میں بھی کچھ مریخی باشندے نظر آ رہے تھے۔ وہ سر لانگ اور شانگ کو دیکھ کر ادب سے سر جھکا لیتے تھے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد سر لانگ اور شانگ ایک جگہ رک گئے۔ انہیں رکتا دیکھ کر وہ تینوں بھی رک گئے۔ شانگ نے یہاں بھی انگلی کا اشارہ کیا تو سپاٹ دیوار میں ایک دروازہ ظاہر ہو گیا۔ وہ دروازے میں داخل ہوئے تو نیچے سیڑھیاں جاتی ہوئی دکھائی دیں۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگے۔ غار میں اور اس جگہ بھی روشنی تھی، لیکن انہیں کوئی بلب یا ٹیوب لائٹ جلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس بارے میں عمران نے ان سے کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد گیلری شروع ہو گئی۔ وہ گیلری میں آگے بڑھنے لگے۔ کچھ آگے جا کر سر لانگ ایک جگہ رک گئے۔ انہوں نے سپاٹ دیوار میں انگلی کا اشارہ کیا تو وہاں دروازہ نمودار ہو گیا۔ وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ یہ کافی بڑا کمرہ تھا، لیکن بالکل خالی تھا۔ فرنیچر نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ سر لانگ نے انگلی کا اشارہ کیا تو کمرے میں 5 کرسیاں ظاہر ہو گئیں۔ یہ میرا آفس ہے۔ اس سے آگے والے 2 کمرے لیبارٹری کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ گیلری کی دوسری طرف قطار میں 2 بیڈ رومز ہیں۔ اوپر سطح پر تو دن رات ہوتے رہتے ہیں، لیکن نیچے آبادی میں دن رات کا کوئی تصور نہیں۔ 24 گھنٹے دن رہتا ہے۔ جب کوئی مریخی باشندہ کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو پھر اپنے بیڈ روم میں آ کر اسی طرح انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو اس کے کمرے میں تاریکی ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے لیے رات ہوتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ 3، 4 یا 5 گھنٹوں کے بعد اس کا ذہن فریش ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود بیدار ہو جاتا ہے اور اس کا دن پھر شروع ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ سر لانگ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ لوگوں کا کھانا پینا کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے کسان فصلیں اگاتے ہیں۔ ان فصلوں اور پھولوں کو ہمارے سائنسدان کیپسولوں میں بند کر دیتے ہیں۔ یہ کیپسول ہمارے بازار میں دستیاب ہوتے ہیں اور ہم اپنی ضرورت کے مطابق اپنی خوراک خریدتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے جسم کو جتنی کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے ہم اتنی ہی کیلوریز کے کیپسول کھاتے ہیں، سر لانگ نے کہا۔ یہاں چائے اور ٹھنڈے مشروبات نہیں ہوتے؟ چائے اور ٹھنڈے مشروبات؟ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا۔ ہم اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی پیتے ہیں اور اسی طرح چائے اور ٹھنڈے مشروبات بھی استعمال کرتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے کچھ چیزیں پینے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ ان پر تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا کہ وہ مضر صحت ہیں، لہٰذا ان تمام چیزوں پر پابندی لگا دی گئی۔ اب پینے کے لیے ہم صرف تازہ اور ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں جو صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ ہمارے کھانے پینے، گھومنے پھرنے کا کیا انتظام ہوگا؟
کھانے کے لیے آپ کو کیپسول دے دیے جائیں گے، پینے کے لیے بوتلوں میں پانی موجود ہے، گھومنے پھرنے کے لیے بازار بھی موجود ہیں۔ آپ ہمارے ایک آدمی کے ساتھ بازار جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ باہر نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلو سٹی والے آپ کو دوبارہ اغوا کر لیں۔ سر لانگ کی بجائے اس مرتبہ شانگ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب ہم لوگ کسی ایک جگہ کام کرتے کرتے اکتا جاتے ہیں، تو پھر ذہن کو فریش کرنے کے لیے گھومتے پھرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہم کام بھی نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارا گھومنا پھرنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو گھومنے پھرنے سے منع نہیں کر رہا، صرف ایک خدشے کا اظہار کر رہا ہوں۔ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، جہاں چاہیں گھومیں پھریں۔ شانگ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر ہم کہیں جانا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں آپ تینوں کو ایک ایک انجیکشن لگا دیتا ہوں اور ایک ٹرانسمٹ آپ کے لیے مخصوص کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ بالکل ہماری طرح کام کر سکیں گے، یعنی آپ فضا میں انگلی کا اشارہ کریں گے اور دل میں ٹرانسمٹ طلب کریں گے تو فوراً آپ کی ٹرانسمٹ آپ کے پاس آ جائے گی۔ جب آپ اس میں بیٹھ جائیں گے تو آپ جہاں کا سوچیں گے ٹرانسمٹ آپ کو وہاں پہنچا دے گی۔ اس کے علاوہ جب آپ کو کسی کمرے یا عمارت میں داخل ہونا ہوگا تو جب آپ اس کے دروازے تک پہنچیں گے تو آپ کے ذہن میں خود بخود یہ خیال آ جائے گا کہ اس جگہ پر دروازہ ہے۔ وہاں رک کر آپ انگلی کا اشارہ کریں گے تو دروازہ ظاہر ہو جائے گا۔ آپ اپنے مطلوبہ کمرے یا عمارت میں داخل ہو جائیں گے اور اس کے پیچھے دروازہ بند ہو جائے گا۔ سر لانگ نے انہیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ ہمیں انجیکشن لگائیں اور جلدی سے ہمارے کھانے پینے کا انتظام بھی کریں، ہمیں سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ جب سے ہم مریخ پر آئے ہیں ہم نے کچھ نہیں کھایا اور نہ ہی آپ لوگوں نے ہم سے پوچھا ہے۔ آپ اچھے مہمان نواز ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سر لانگ کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ سوری، دراصل ہم کوئی بھی چیز ایسی نہیں کھاتے پیتے۔ اب میں آپ کو انجیکشن لگاتا ہوں اور ساتھ ہی آپ کو ایک چھوٹی سی مشین بھی دیتا ہوں، یہ ہر وقت آپ کی جیب میں رہے گی۔ جیسے ہی آپ کو بھوک محسوس ہوگی یہ مشین بتائے گی کہ آپ کو کتنی کیلوریز کی ضرورت ہے، اس کے مطابق آپ کیپسول کھائیں گے۔ سر لانگ نے شرمندہ سے لہجے میں کہا اور پھر اس نے انجیکشن تیار کر کے ان تینوں کو لگا دیے۔ اس کے بعد اس نے ماچس کی ڈبیا کے برابر ایک ایک مشین بھی انہیں دے دی اور یہ بھی بتا دیا کہ ہاتھ کی حرارت سے اس مشین کی اسکرین پر بھوک کے مطابق کیلوریز کی تعداد ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب آپ اپنی اپنی مشین دیکھیں، میں اس کے مطابق آپ کو کیپسول دے دیتا ہوں۔ سر لانگ نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا تو ان تینوں نے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی اپنی اپنی مشینوں کو دیکھا تو واقعی ان پر کیلوریز کی تعداد درج تھی۔ سر لانگ نے اس تعداد کو دے کر انہیں کیپسول دیے۔ جیسے ہی انہوں نے وہ کیپسول کھائے ان کی بھوک مٹ گئی اور انہیں اپنے اندر توانائی محسوس ہونے لگی۔ مسٹر شانگ، اگر ہم باہر جائیں تو بلو سٹی والوں سے ہمارا سامنا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ان سے آپ کا سامنا ہو سکتا ہے اور وہ لوگ آپ کو اغوا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم سیکرٹ ایجنٹ ہیں اور سیکرٹ ایجنٹ کے لیے ہتھیار بہت ضروری ہوتا ہے۔ میری ساتھی جولیا نے ایک ہتھیار حاصل کر لیا تھا جو آپ نے لے لیا۔ اب ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں ایک ایک ہتھیار دے دیں تاکہ اگر ہمارا سامنا بلو سٹی والوں سے ہو جائے تو ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ میں آپ کی یہ خواہش معزز کنگ تک پہنچا دوں گا۔ اگر انہوں نے اجازت دے دی تو پھر جیسے ہی آپ باہر جانے لگیں گے آپ کو ہتھیار فراہم کر دیے جائیں گے۔ اوکے، آپ ہماری یہ خواہش اور ڈیمانڈ کنگ مراٹ تک ضرور پہنچا دیں۔ جی بہتر، اب آپ لوگ اپنا کام کریں۔ اگر مجھ سے بہت ضروری بات کرنا ہو تو ذہن میں میرا تصور لا کر فضا میں میرا خاکہ بنائیں۔ اگر میں فارغ ہوا تو فوری طور پر حاضر ہو جاؤں گا اور اگر مصروف ہوا تو فراغت پاتے ہی حاضر ہو جاؤں گا، شانگ نے کہا اور پھر اس نے سر لانگ، عمران اور تنویر سے مصافحہ کیا۔ اس نے جولیا کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا مگر جولیا نے اس سے مصافحہ نہ کیا۔ سوری، پاکیشیائی خواتین غیر مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتیں۔ اوہ، کوئی بات نہیں، سوری، شانگ نے اخلاقاً مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میرے خیال میں اب ہمیں کام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ شانگ کے جانے کے بعد عمران نے سر لانگ سے مخاطب ہو کر کہا، جی ہاں، آئیے، میں آپ کو تجربہ باغ کی طرف لے چلتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اس مقصد کے لیے ہم نے اب تک کیا 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 ہے۔ مریخی سائنسدان سر لانگ نے عمران سے کہا اور پھر وہ چاروں سر لانگ کے آفس سے نکل کر مریخی تجربہ گاہ میں آ گئے۔ وہاں تک آنے میں انہوں نے وہی طریقہ کار اختیار کیا تھا جس کے مطابق وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ تجربہ گاہ میں سر لانگ کے 4 جونیئرز موجود تھے۔ سر لانگ نے ان سے عمران اور اس کے ساتھیوں کا تعارف کرایا۔ آپ انہیں میرا جونیئر کہہ کر مخاطب کر سکتے ہیں۔ یہ جونیئر نمبر 1، یہ نمبر 2، یہ جونیئر نمبر 3 اور یہ جونیئر نمبر 4 ہے۔ سر لانگ نے عمران اور اس کے ساتھیوں سے کہا تو انہوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ آئیے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اب تک کیا کیا ہے۔ تعارف مکمل ہونے کے بعد سر لانگ نے ان مشینوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جو میزوں پر رکھی ہوئی تھیں۔
عمران نے بھی ان کے ساتھ آگے بڑھا۔ اسی لمحے ایک دیوار میں دروازہ نمودار ہوا اور 5 مریخی باشندے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں وہی چھوٹے سے ریوالور نما ہتھیار نظر آ رہے تھے۔ سرلانگ انہیں دیکھ کر چونک پڑے۔ کون ہو تم؟ اور اندر کیسے آ گئے؟ انہیں دیکھ کر سرلانگ نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن انہوں نے سرلانگ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے ریوالور کا رخ سرلانگ کی طرف کر دیا۔ پھر ریوالور سے سرخ شعاع نکلی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ شعاع سرلانگ تک پہنچتی، ان کا ایک جونیئر بجلی کسی تیزی سے ان کے سامنے آ گیا۔ شعاع اس جونیئر سے ٹکرائی اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ دوسرے جونیئر نے سرلانگ کو ایک مشین پر دھکا دے دیا۔ سرلانگ مشین سے ٹکرائے اور ٹکراتے ہی غائب ہو گئے۔ آنے والوں نے قہر آلود نظروں سے ان کے جونیئرز کی طرف دیکھا اور ان پر شعاعیں پھینکنے لگے۔ تینوں جونیئرز شعاعوں کی لپیٹ میں آ گئے اور انہیں آگ لگ گئی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا کہ عمران اور اس کے ساتھی ان کی کچھ مدد نہ کر سکے اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب ختم ہو گئے۔ اور ان کے ختم ہونے کے بعد آنے والوں نے اپنے وہ ریوالور جیب میں رکھے اور دوسرے ریوالور نکال لیے۔ ان پانچوں نے اپنے ریوالوروں کا رخ عمران، تنویر اور جولیا کی طرف کر دیا۔ ان ریوالوروں سے نیلے رنگ کی شعاعیں نکلیں۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ان شعاعوں سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن شعاعیں مسلسل نکل رہی تھیں اور عمران اور اس کے ساتھیوں نے جیسے ہی جمپ لگائے، شعاعوں کا رخ ان کی طرف ہو گیا اور پھر چند لمحوں بعد وہ تینوں بے ہوش ہو کر گرتے چلے گئے۔